السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس ریفارم کے ساتھ میں حفظ علی یوبی۔ ناظرین، پاکستان میں ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے انصاف کا نظام اور سیاست کا نظام کتنی اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ آج بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، وہ پروف دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان بھنور میں پھنس چکا ہے۔ لوگ ڈالر اور سونا خرید کر ذخیرہ کر رہے ہیں جو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کس نوعیت پر، کس حالت میں اور کس جگہ پر کھڑا ہے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ کیا ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے انصاف نے اپنا کردار ادا کیا، عدالتی نظام نے اپنا کردار ادا کیا؟ دوسرا، جو ہمارے سیاستدان ہیں کیا وہ بھی ملکی معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کس طرح کر رہے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ کیونکہ 2013 میں بھی ایک افواہ اڑائی گئی تھی کہ پاکستان 6 ماہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، آج تک بھی نہیں ہوا۔ اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل اقبال خواجہ صاحب، آپ سینئر چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، ماہر ٹیکس امور ہیں، ممبر آئی کیپ ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں رانا محمد ندیم عباس صاحب، آپ صدر ہیں ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے اور چیئرمین بھی ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کی کمیٹی کے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز فیصل اقبال خواجہ صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ فیصل اقبال خواجہ صاحب، پہلے تو ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے، جو خد و خال ہے اس کے، پاکستان 75 سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نظام جس طرح تیزی سے اس میں گرو کرنی چاہیے تھی وہ گرو کی، اور آج 7450 ارب کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے، کیا ہماری عوام اس کو پے کرنے کے لیے یا ہمارے ٹیکس پیئر اس کو پے کرنے کے لیے اس قابل ہے؟ ہماری اکانومی اس نہج پہ ہے کہ وہ اتنا ٹارگٹ پورا کر سکیں، دے سکیں؟ یوبی صاحب، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال جو آپ نے پوچھا۔ بیسیکلی ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے، اس میں آج تک وہ اصطلاحات لا ہی نہیں سکے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز پہ آئیں۔ ہم لوگ آج بھی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ زندہ ہیں، اور ہمارا سارے کا سارا جو بجٹ ہے اس کا انحصار انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہمارے ٹیکسز کلیکشن میں تھا وہ تھا امپورٹ کے ٹیکس کا۔ جی جی، یہ نظام ہم نے آج سے 15-20 سال پہلے ڈیوائز کیا کہ ایزی منی کیسے اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ جی جی، انہوں نے کیا کیا کہ امپورٹر کو ایک فکس پرسنٹیج آف انکم ٹیکس لگایا، جس پہ نہ صرف انکم ٹیکس تھا بلکہ امپورٹ پہ سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی تینوں اکٹھے کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ایک خاطر خواہ ٹیکس جو کہ ہمارے اہداف کے لیے ضروری تھا وہ امپورٹ کے ذریعے آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو پلاننگ کرنی چاہیے تھی وہ انہیں یہ کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ کیسے شفٹ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں ایک وہاں پہ پلاننگ کی ضرورت تھی کہ آہستہ آہستہ وہ تمام ٹیکسز جو کہ انڈائریکٹ ہیں انہیں کم کیا جائے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف آیا جائے۔ دوسرا، جو ٹیکس کی جنریشن ہے وہ ود ان دا اکانومی ہونی چاہیے تھی، مطلب کہ وہ ان سورسز سے جن سے انکم کمائی جائے پاکستان کی معیشت کے اندر۔ جب میں کہتا ہوں نا امپورٹ پہ میں نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بیلنس آف ٹریڈ کو خود ہی افیکٹ کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل، میرا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے، میرے پاس ڈالر تو ہے نہیں امپورٹ کو پے کرنے کے لیے۔ اگر میں اس امپورٹ کو اور اس کو جو بڑھاؤں گا تو میرا بیلنس آف ٹریڈ نہ صرف نیگیٹو ہوگا بلکہ میرا ملک اس کی پیمنٹس کرنے کے لیے ہمارے پاس فارن کرنسی موجود نہیں ہے۔ اب ریسنٹلی ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے تمام امپورٹس کو بین کر دیا ہے۔ تمام امپورٹس کو بین کرنے کے رزلٹ میں، یا آپ کہہ لیں کہ صرف نیسیسری امپورٹس کو ہم نے کہا کہ وہ جاری رہیں گی اور ان نیسیسری امپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب اس ان نیسیسری کو بھی ہم ڈیفائن کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، میری ایک میجر انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل مینوفیکچررز، جن کا تمام را مٹیریل زیادہ تر ملک سے باہر سے آتا ہے۔ اسی طرح میری وہ ملیں جو کہ اسٹیل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا بھی اسکریپ ملک سے باہر آتا ہے۔ اب جب میں نے کہا کہ میں نے اپنی امپورٹ کو کرب کرنا ہے اور اپنے بیلنس آف ٹریڈ کو سیدھا کرنا ہے، تو یہاں پہ جو سب سے بڑی پرابلم اب ہمیں آئے گی ٹیکس اکٹھا کرنے میں، وہ یہ آئے گی کہ امپورٹ تو ہم نے خود ہی بند کر دی، اس سے ریلیٹڈ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا، تو مطلب ہے کہ ہم اپنے اہداف کو پورا نہیں کر سکیں گے، اور ہماری اکانومی میں اتنی جان نہیں اس وقت موجود کہ ہم ان اہداف کو ود ان دی اکانومی کے مطابق امپورٹ کیے بغیر
ان اہداف کو پورا کر سکیں. ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ ایف بی آر میں کیا چل رہا ہے, لیکن جہاں تک میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا سکتا ہوں کہ کارٹ مینوفیکچررز, ٹیکسٹائل مینوفیکچررز, اسٹیل, ہر وہ انڈسٹری جو کہ ایک اہم اور پیوٹل رول ہماری اکانومی میں ادا کر رہی تھی, وہ بند ہو چکی. فیصل صاحب آپ نے ایک طرف ہمیں واضح جواب دے دیا ہے, کیونکہ جو ٹیکس نظام میں ترقی تھی وہ ڈائریکٹ ٹیکسز تھی, لیکن ہم ان ڈائریکٹ کو ہم نے فوکس کیا, ان پر انحصار کیا, جس کی وجہ سے آج اکانومی کے مطابق ہمارے ٹارگٹ نہیں ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے ہم ٹیکس نظام میں ناکام ہے. ٹیکس نظام ہمارا نہیں ہے, یا ٹیکس نظام ہمارا ہے تو ہم کسی کے ڈائریکشن پہ چلتے ہیں, آئی ایم ایف کا ڈائریکشن ہے, اس کی وجہ سے ہم اپنے ٹارگٹ نہیں بنا سکتے اکانومی کے مطابق. وجوہات تو ہیں کہیں پہ. اس میں دیکھیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ٹیکس نظام کہیں سے ڈرائیوڈ ہے. بیسیکلی ہم نے ایزی کولیکشن کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے, اب تک میں پریکٹس کر رہا ہوں خود 1992 سے ٹھیک ہے, ایز اے ٹیکس کنسلٹنٹ نا. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا تھا سیلف اسیسمنٹ کا ایک نظام, ٹھیک ہے, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, سیکشن 59A ہوتا تھا, انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 میں. وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے جی 20% ٹیکس پچھلے سال سے بڑھا کے دے دیں تو آپ کا آڈٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 آیا, اس میں سیکشن 120 کو ہم لے کے آئے کہ ہم نے کہا جی جو آپ ریٹرن بھریں گے وہ سوو موٹو ڈیمڈ آرڈر ہوگی, اور جہاں پہ ضرورت ہوگی اسے 122(5)(6) میں ہم کھولیں گے یا 177 میں اس کا آڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ اکانومی پہ اتنے اچھے نتائج نظر نہیں آئے. تو جتنے یہاں پہ اکانومسٹ تھے یا جتنے بھی ٹیکس کلیکٹرز تھے, انہوں نے امپورٹ کو ایک سیڑھی بنایا. ٹھیک ہے, وداؤٹ تھنکنگ کہ یہ جو امپورٹ پہ ہم ٹیکس تو اکٹھا کر رہے ہیں, لیکن جو امپورٹ کی پیمنٹ ہے اس کا ہمارے بیلنس آف ٹریڈ پہ, ہماری اکانومی پہ کیا اثر آئے گا, اس کو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. جی جی. اب جو بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکس پلاننگ میں فقدان ہے یا ٹیکس ڈائریکشن میں فقدان ہے یا ہمارا ٹیکس ڈرائیوڈ ہے کہیں سے, کسی کی ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں, تو بھائی میں آپ کے ان پروگراموں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وی ہیو فیلڈ ٹو پلان. ہمارے پاس ایک شارٹ ٹرم میئر ہوتا ہے کہ آج کے ٹارگٹ پورے کر لو. ہم اس طرح کی پلاننگ نہیں کرتے کہ آئندہ آنے والے 2030 میں ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے. فیصل صاحب, جیسے ہم یہ کہتے ہیں فار ایگزامپل 2030 میں میرا ٹارگٹ ہے میں 12,000 ارب اکٹھا کرنا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس فار ایگزامپل. اب اس 12,000 ارب کو کیسے اکٹھا کرنا ہے, اس کے لیے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے, ایک سسٹم ڈیولپڈ ہونا چاہیے, باقاعدہ ہمیں اس سسٹم کو پھر پرسیو کرنا چاہیے. فیصل صاحب میں رانا صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا, لیکن پہلے میں آپ سے اس پہ گفتگو مکمل کرتے ہیں. 75 سال میں بندہ 60 سال کا ہوتا ہے, وہ گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے, تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے, نیک بننے کی کوشش کرتا ہے. ایف بی آر کو تو 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, تو کیا ایف بی آر میں آج بھی ظالمانہ ٹیکس نظام کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو وہ نیک نہیں بن سکا, وہ ٹارگٹ وہ اپنے اچیو نہیں کر سکا, جو اس کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ کردار سے بہت دور ہے. دیکھیں کردار میں کمی کیا ہے کہ ہم نئے ٹیکس پیئر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہیں, اور ہم ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے مزید ٹیکسز لگانے کی اسی وجہ سے ظالمانہ نظام کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظالمانہ نظام ہے. جی جی, یعنی جو بندہ ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ گیا ہے, جی جی, ہم نے اسی کو ٹارگٹ کرنا ہے, اسی کو ٹیکس وصول کرنا ہے. ایف بی آر کی ناکامی کہاں پہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی, میرے خیال میں, جی جی, میں ناقص العقل آدمی ہوں پر میں اپنی جو عقل کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایف بی آر میں بیسیکلی ہم نے کوئی پلاننگ یا ہم نے کوئی ایک ہوتا ہے نا 10 سالہ منصوبہ, 15 سالہ منصوبہ, 20 سالہ منصوبہ, کہ ہم نے ان چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. ہم ہر سال کا ایک ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو اچیو کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ اچیو کرنے کے لیے جو ڈائریکشن ہے یہ سیدھی ہے یا یہ غلط ہے. فیصل صاحب آپ کے والد صاحب بھی اسی سسٹم سے وابستہ رہے ہیں, آپ کی بھی ماشاءاللہ عمر کافی ہو گئی اسی تجربے میں. ٹیکس نظام میں کوئی ایسا بندہ آیا ہے جس کو آپ مثال دے سکیں اس دور میں سب سے بہترین جو نظام تھا, سسٹم تھا, ٹارگٹ تھے, وہ ٹھیک تھے؟ سر عبداللہ یوسف صاحب جب چیئرمین بنے تھے, یہ شاید 2003-04 کی بات ہے, جی کوئی شک نہیں ہے, اس وقت ٹیکس نظام میں کافی بہتری آئی تھی اور لوگ آج تک بھی یاد کرتے ہیں ان کو. ہم نے کہا جی انہوں نے کہا جی ہم آڈٹ نہیں کریں گے آپ کا,
جی جی ہمیں آپ سو موٹو ٹیکس دیں، غیر ضروری طور پہ ہم کسی کی ریٹرن کو نہیں چھیڑیں گے، کوئی امینڈمنٹ نہیں کریں گے. اور اس زمانے میں ہم نے خاطر خواہ انکریز دیکھی تھی فائلنگ آف ریٹرنز میں اور ٹیکس نیٹ میں. 26 لاکھ گوشوارے تو ہوئے تھے. جی دیکھیں وہ ایک سینسیبل مشرف دور تھا وہ. ہاں مشرف دور، وہ ایک اچھی اپروچ تھی. جی جی یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے اپنے اس پریکٹیکل ایکسپیرینس میں جو میرے پاس ہے اس میں میں نے یہ دور سب سے بہتر دیکھا. ایس سی سی پی میں بھی انصاف کو جب لایا گیا، میرٹ کو لایا گیا، وہ کون سا دور تھا جو آج ایس سی سی پی کے لوگ مثال دیکھیں دیتے ہیں؟ ایس سی سی پی کی ری ویمپنگ کی گئی، کیسے کی گئی؟ جو میں آپ کو کہتا ہوں ایف بی آر میں جب شبر زیدی صاحب آئے، اور اس سے پہلے 3-4 سال پہلے بھی میں آپ سے یہی بات کرتا رہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ایس سی سی پی اسپیشلائزڈ ادارے ہیں. یہاں پہ کوالیفائڈ لوگ آنے چاہیے، نہ کہ سی ایس ایس کے تھرو ہم ارریلیونٹ نالج والے لوگ لے گئے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں. دیکھیں دے ڈونٹ ہیو اینی اکاؤنٹنگ نالج. میں سی ایس ایس آفیسر سے کوئی میرا وہ ڈسریگارڈ نہیں ہے، یا لیکن انہوں نے صرف متعلقہ بندے یہ ان بٹھائے، کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھیں میرٹ پہ اور متعلقہ بندے بٹھائے، وہ ادارہ کامیاب ہو گیا. اب ایس سی سی پی میں انہوں نے کیا کیا، لا ونگ جتنا ہے اس میں وکیل بیٹھے ہیں، آڈٹ ونگ جتنا ہے وہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں، انفورسمنٹ ونگ جتنا ہے اس میں مکس ہے، کوالیفائڈ لوگ ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، لیگل ایڈوائزرز بھی ہیں. انہوں نے پروفیشنل کو انہوں نے ترجیح دی. پروفیشنلز کو لائے، اچھی تنخواہوں پہ لائے، وہ لوگ جنہیں کام آتا ہے. جی جی فار ایگزامپل میں یہ بات کرتا ہوں، میں اس کی بڑی ایک عجیب و غریب سی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ شیخ زید ہاسپٹل آ جاؤ، ہم تمہیں 2 سال کی ٹریننگ دیتے ہیں، تم سرجن بن جاؤ گے. جی جی از اٹ پاسبل؟ کیا میں سرجن بن سکتا ہوں؟ میری فیلڈ ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس، صحیح کہہ رہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اسی طرح ایک ڈاکٹر کو اپنی فیلڈ میں رہنا چاہیے، جی جی اس کا سی ایس ایس سے کوئی کوئی تعلق نہیں. رانا ندیم عباس صاحب، فیصل اقبال خواہ صاحب سے میں تھوڑا کیوں ٹیکس جو نظام ہے اس پہ چاہ رہا تھا مکمل ہو جائے چیز، کیونکہ آپ تاجر بھی ہیں، سیاست کو بھی جانتے ہیں. 75 سال میں پہلے ایگریکلچر ملک کا نعرہ لگایا گیا، ایگریکلچر ملک واقعی ہے پاکستان. پھر انڈسٹریل کا 70 کی دہائی میں نعرہ لگایا گیا. یہ کچھ سیاسی کردار جو نعرہ لگواتے رہے اور جو اس ملک میں کردار ادا کرتے رہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیسا کردار رہا سیاست کا اور معیشت کا؟ یوبی صاحب بہت شکریہ. پہلے تو خواہش صاحب نے بہت اچھی جتنی بھی پورا نچوڑ نکال دیا ٹیکس کا اور گورنمنٹ کا. گزارش یہ ہے کہ ہمارا نظام پہلے سے اب تک کیوں ہو گیا ہے، اس کو بہتر ہونے کی بجائے اس کو مزید آج بھی بھنور میں ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں پاکستان بھنور میں آج اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، یا ہمارا یہ ملک سوچنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں بالکل یقین ہے کہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. لیکن ہم ایز اے سیاستدان یا ہم ایز اے تاجر یا ہم نے ایک پالیسی میکر، ہم نے کیا کیا؟ جی ہم نے 70 71 75 72 سالوں میں ہم نے اس ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے اغیار پہ ہمیشہ اعتماد کیا. اپنے گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہوئے جو لوکل یہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کو ہم نے اعتماد میں نہیں لیا، ان سے پالیسی کے اوپر ہم نے ڈبیٹ نہیں کروائی، ان سے پالیسی لے کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. آج تک جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، ہم یہ بتا رہے تھے کہ عمران یوسف صاحب کے دور میں بڑا ٹیکس پہ کام ہوا، نو ڈاؤٹ، بالکل بہت اچھا کام ہوا. لیکن ایک اسکیم آئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے کہ 2025 کا ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے. آج سے شاید آپ کو یاد ہو کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس میں احسن اقبال صاحب نے دیا تھا روڈ میپ. اس میں یہ ساری چیزیں تھیں کہ آنے والے میں آپ نے ٹیکس کیسے کرنا ہے اور ہم نے لیکن اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں جس طرح کے ہمارے آس پاس کی گورنمنٹ ہے، جس طرح انڈیا لگا لیں یا چائنا لگا لیں، کہ وہاں پر ایک تسلسل گورنمنٹ کا چل رہا ہے. یہاں پر ہمارا سیاسی عدم استحکام سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی پالیسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ہمیں اس طرح سے کچل دیا جاتا ہے 2-3 سال کے بعد کہ وہ نئے آنے والے اس پالیسی کو فالو نہیں کرتے، وہ اپنی پالیسی ایک نہیں لے آتے. یہ بھی ہمارے لیے ایک المیہ ہے. دوسرے لوگ انڈیا، چائنا، کوریا، ایون کہ کوریا ہمارے سے بعد میں یہ کیوں ترقی کر گئے کہ وہاں پر گورنمنٹ کا ایک سٹرکچر ہے کہ آتے ہیں، ہمیں یہاں 5 سال ہے، وہاں 10 سال کی ایک ٹرن اوور ہے، اور جو بھی آئے
اس کو اگر 5 سال آپ کرنے تھے، اس کے بعد عوام اس کے حساب کرے، نہ کہ عوام احتساب کرے. ہم یہاں کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ پالیسی بنانے کے لیے ہم نے کیا، جب ہم بھوکے مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم دوسرے ملکوں کی طرف قرض کی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب قرض کوئی لیتا ہے تو وہ اپنی پالیسی بھی آپ کے اوپر تھوپتا ہے، وہ اپنے سارے لاز اپنے دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے قرض لیں اور پالیسی آپ اپنا بنائیں. بیسیکلی ہمیں آج تک ہم یہ قرض سے جو نا جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہم نے ایک یکجان ہو کے تہیہ نہیں کیا. ہمارے جتنے سیاستدان ہیں یہ المیہ ہے ہمارے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب ہم نے ایک نئے آئے تھے ہماری پارٹی، ایک سیاست، ہم شاید سوچ رہے تھے کہ ہوپ ملی تھی کہ یہ بھی کچھ بہتر ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ ہوا کہ یہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک، انہوں نے ملک کی جمہوریت کو پٹری پر نہیں چڑھنے دیا. آپ سمجھتے ہیں جمہوریت پٹری پر چڑھتی تو معاشرت کو بہتر ہوتی، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ سر 100%. لیکن رانا صاحب میں بریک سے بعد آتا ہوں، بریک سے بعد آپ جواب لوں گا. واقعی جمہوریت کے دور ہوتا تو معاشی طور پر ہم مستحکم ہوتے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ لیکن چھوٹا سا کمرشل بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی رانا صاحب، جب تک سیاسی طور پر مضبوط گورنمنٹ نہیں آئے گی تب تک ہمارا ملک کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ ہونا چاہیے ایسا ہے کہ کم از کم امریکہ کو دیکھ لے، یورپ کو دیکھ لے، 5 سال 100% آپ کو ہر گورنمنٹ کو دینے چاہیے. وہ اچھا کرتی ہے، برا کرتی ہے، اس کا 5 سال کے بعد خود بخود اس کا جو ہے نا. حکومت کا کام تو نہیں ہے کام کرنا، حکومت کا کام تو اداروں سے کام لینا ہے، حکم دینا ہے. سر ایک گزارش ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، 2-2.5 سال کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ تو اپنی پالیسی بناتی ہے، اپنا ایک ٹیکس FBR کا چیئرمین لے کے آتی ہے، وہ ماہر معاشیت لے کے آتی ہے. جب وہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، جب ان کو عوام تک سمجھنے کی بات آتی ہے، دو مقصد، پہلے تو آپ کی پالیسی سمجھنے میں 1 سے 1.5 سال لگتا ہے. جب سارے وکلا حضرات، تاجر حضرات اس پالیسی پہ سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس ٹائم گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور سارے کا سارے ادارے کا چیئرمین بھی نہیں آ جاتا ہے، اس کا نیا فریش پالیسی بھی چینج ہو جاتی ہے. تو کس طرح ہوگا؟ اب ہمارا اس ٹائم یہ المیہ ہے کہ اس ٹائم نہ تو ہمارے ملک میں امپورٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ڈالر نہیں ہے، اور ڈالر کو کس نے کیا یہ کرائسس میں پہنچایا؟ اس میں بھی ہم گورنمنٹ کی اور ہماری جو ایجنسیوں کی، ان کی نااہلی ہم سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ کا اگر آپ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھنے کے لیے بھی ہمیں امپورٹ کی ضرورت ہے. اور ڈالر آپ نے کیا کیا، یہاں سے آپ کو اسمگلنگ ہو رہا ہے افغانستان کے بارڈر سے یا دوسرے بارڈروں سے، انڈیا اس میں بیچ میں انوالو ہے، تو وہ روکنا کس کا کام ہے؟ آپ بارڈروں پہ جا کے تو پالیسی میکر نہیں بیٹھیں گے نا، یا وکلا حضرات نہیں بیٹھیں گے، وہاں پر جا کے ساری تو ہماری ایجنسیوں نے روکنی نا. تو آپ یہ تھوڑا سا، اب یہ جو اب انہوں نے اوپن کر دیا کہ بیچ میں تھوڑا سا اوپن مارکیٹ کا اور بینکنگ کا یہ ایک گیپ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی اب کوئی باہر سے ڈالر کیوں بھیجے گا؟ اس کو پتہ ہے بینک میں اگر ہم سستا ریٹ ہے تو اوپن ہونڈی کے تھرو ہمیں زیادہ ریٹ ملے گا. تو یہ تو سارا کا سارا نظام، ابھی ایکسپورٹ بھی ہماری کافی حد تک کم ہوگی اس وجہ سے کہ را مٹیریل نہیں آ رہے. پاکستان واحد ملک ہے، اس میں انہوں نے پالیسی بناتے وقت وہی نا، گورنمنٹ ایک ٹکے گی تو پالیسی بنائیں گی، یہ نہیں سوچا کہ خدا کے بندو اس ملک کو مینوفیکچرنگ آئٹم پہ ڈالا جائے، انڈسٹری یہاں لگی جائے. اگر سریا بناتے ہیں یا آپ ٹیکسٹائل بناتے ہیں، ٹیکسٹائل کے لیے ہمیں مشینری باہر سے منگوانی پڑتی ہے. مشینری منگوانے کے لیے ہمیں باہر سے، چونکہ میرا تعلق ٹیکسٹائل سے، اس کے جتنے پارٹس ہیں وہ سارے امپورٹ ہوتے ہیں، چائنا سے ہوتے ہیں، کوریا سے ہوتے ہیں، جاپان سے، جرمنی سے. اب ہم جو لوکل انڈسٹری اس کو اتنے زیادہ ہم نے ٹیکسوں میں الجھا دیا، اس کو نہ تو ہمارے بجلی میں ہمیں کوئی فیسلٹی، نہ ہمیں گیس میں فیسلٹی ہے، نہ ہمیں ٹیکس میں. ایک عام انڈسٹری لگانے جاتا ہے، اس کو پہلے تو 500 قسم کے NOC لینے پڑتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہاں پر بجلی کا پول بل لگانا ہے تو آپ ایریگیشن والوں سے بھی لے کے آئیں، فلاں سے بھی لے کے آئیں. خدا انڈسٹری کو آپ کریں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن اب حالات یہاں تک آ گئے، اب تو انڈسٹری لگانے والا بھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے. رانا صاحب آپ کو لگتا ہے جس طرح انڈسٹری بند ہوئی ہے، بینک بھی، ہمارے جو بینک ہیں وہ 5-6 ماہ میں ڈیفالٹ کر جائیں گے، وہ دیوالیہ ہو جائیں سر گے، بینک، کیونکہ جب ان کے پاس ریکوری نہیں ہوگی، بینکوں سے جو انڈسٹری بند ہے، جن کی ریکوری، ان کے قسطیں چلتی ہیں یا ان سے واپسی قرضوں کی ہوتی ہے، وہ کس طرح ہوگی؟ ممکن کس طرح ہوگی؟ ایوب صاحب بینکوں نے جتنا ڈالر کی مد میں یہ پچھلے 6 مہینے میں، سال میں کمایا نا، سب سے زیادہ ان پہ احتساب نہیں ہو رہا. بینکوں نے یہ سارا کا سارا ڈالر کا چکر، بینکوں نے احتساب نہیں ہو رہا. تاجر ہیں وہ انڈسٹری بند کر کے اپنے ڈالر خرید رہے ہیں، سونا خرید کے جمع کر رہے ہیں. اب کیا کریں؟ ڈالر نہ خریدیں یا سونا نہ خریدیں تو پھر اپنے مینوفیکچرنگ جو کر رہے ہیں اس میں
में लॉसेस पे चल रहे हैं। इंडस्ट्री चलाएं किस तरह, रॉ मटेरियल आ नहीं रहे हमारा, जो हमारी मशीनरी एक बंद हो जाती है उसके लिए इंपोर्ट के लिए हमारे 10-15 कंटेनर आप देखें 84-85 के अंदर हमें बंद कर दिया। राणा साहब, वैसे जितना 75 साल में ताजिर बरादरी अमीर हुई है कि हमारे सियासतदान अमीर हुए हैं? सर मुल्क गरीब हुआ। मुल्क तो सबको पता है, गरीब नारा लगाने वाले गरीब तो नहीं रहे, लेकिन वो अमीर हो गया। ताजिर अगर अमीर होता है, ताजिर रोजगार पैदा करता है सर, ताजिर इंडस्ट्री लगाता है, रोजगार पैदा, उसको अमीर होना चाहिए, उसको जनाब इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। आप 90 का द्वार देख लें, टेक्सटाइल इतनी बेवहा यहाँ पर टेक्सटाइल लगी थी और इतना रोजगार आया था कि लोग मिलना शॉर्ट हो जाते थे। लेकिन उसके बाद ऐसे एक स्लप आया, मुशर्रफ साल के 10 साल जो है उसमें सिर्फ डॉलर इकट्ठे किए गए, लोगों को जनाब जी जो ना अजीब किस्म की वो पॉलिसियाँ बनाई गई। एक हमारे पे सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो दाग लगा वो लाइन ऑर्डर का है। यहाँ पर हमारे दहशतगर्दी का एक जिन आ गया जिसकी वजह से बाहर का आता हुआ डरता है, ये एक जो इन्वेस्टर है वो आता हुआ डर रहा है, उससे हमारी जान छूटती है। क्या जो मुल्की ताजर हैं वो उनको सुकून है, वो अमन सुकून है, उनको जान को तोहफ़्ज़ है? इस टाइम तो सारे ही फंसे हुए हैं, जितने बेरोज़गारी होती है उसमें किसी कोई भी जो है ना वो सेफ़ नहीं होता। बेरोज़गारी के अंदर सिक्योरिटी इदारों का किरदार जी, सियासतदानों का किरदार जी, हुकूमत का किरदार, पॉलिटिशियन का किरदार और जो हमारे पॉलिसी मेकर उनका किरदार, कोई सीमत है जिसकी नज़र आती हो जो बेहतरी की तरफ हम गए? बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली गवर्नमेंट नहीं आई। बदकिस्मती से इस मुल्क का किसी ने नहीं सोचा। बदकिस्मती से इस हुकूमत करने नहीं दी गई। दोनों आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दोनों तरफ से इस मुल्क का किसी ने नहीं सोचा, ना हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा, ना हमारी सियासतदानों ने सोचा। इन दोनों की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज मुल्क हमारा क्राइसिस की, श्रीलंका की मिसालें हमारी तरफ देनी शुरू कर दे। हमारा मुल्क इस तरह का नहीं था। हमारा बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुल्क बनाया था उस टाइम हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तक हम मकरूज़ नहीं थे। उसके बाद ऐसी एक फ़ज़ा चली कि पिछले ये इमरान खान दौर में इतने कर्जे लिए, कहते हैं $16 बिलियन छोड़ के, उस टाइम कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की थी, आपके रिजर्व आपके पास पड़े। जब इनकी बारी आई इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की, सारे के सारे रिजर्व एकदम से निकल गए। तो ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं कि ये पॉलिसी मेक नहीं, खुदा इस मुल्क में लोकल यहाँ के जो लोग हैं उनसे पॉलिसी बनवाएं। यहाँ बहुत अच्छे माहिर माशियात हैं, यहाँ बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, यहाँ बहुत अच्छे टैक्स पेयर हैं, उनसे आप पॉलिसी बनवाएंगे तो ये मुल्क इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा। और मैं तो एक और भी बात करता हूँ, सॉरी, कि इसमें मुआशी इमरजेंसी आज तक आप देखें किसी गवर्नमेंट ने चार्टर डेमोक्रेसी पे किसी ने की पॉलिसी बनाई है? आप उस पे तो आ जाते हैं, इकॉनमी पे कोई आप बैठते नहीं है सियासतदान। 8 माह में जो तजर्बेकार हुकूमत उठाई इकॉनमी पे, जितनी भी 13 जमातों का इत्तेहाद तजर्बेकार सारे थे, तो 8 माह में आपको लगता है कोई किसी के इकॉनमी की तरफ ध्यान है, मुआशरत की तरफ किसी का ध्यान है, कारोबार की तरफ किसी का ध्यान है? सर ये 13 जमातें नहीं, मैं इनको 14 जमातें भी कहता हूँ। पिछले 4 सालों में भी ये क्या हुआ, चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, मेडिसिन का स्कैंडल, कोरोना का स्कैंडल, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें उस दौर में भी थी। लेकिन इनसे भी वो चीज़ नहीं होती। अभी इस मुल्क में टोटल की टोटल मैं कहता हूँ कि जितनी भी सियासतदान फेल हो चुके हैं, खुदारा चार्टर ऑफ इकॉनमी पे सबको बैठना चाहिए। सब सियासतदान यकजन होकर इस मुल्क का सोचें। अगर मुल्क है तो आपकी सियासत है, मुल्क है तो आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, मुल्क है तो आप यहाँ पे MNA भी बन सकते हैं। फिर अगर आपने इस मुल्क के साथ कुछ थोड़ी सी भी रहम करना, इंसाफ करने वाले इदारों ने, हमारे सिस्टम ने, अदालती सिस्टम ने कोई मुल्क की हमारा टैक्स निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कोई किरदार अदा किया है? सर मेरे सीनियर बैठे हुए ख्वाहिश साहब है, इसको बेहतर जानते हैं, अदालतों से रोज़ इनका ताल्लुक रहता है। गुजारिश है कि इंसाफ करने वाले भी पिछला जो द्वार गया सुप्रीम कोर्ट का, खुदारा इस तरह का निज़ाम नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा मुआशी, जिस तरह आप कह रहे हैं डॉलर खरीद रहे हैं लोग, जिस तरह बैंकों से पैसा निकलवाया गया जिस तेज़ी से दिसंबर में, आप समझते हैं मुआशी इमरजेंसी लग सकती है? लगी हुई है सर। ये आप कहने पे आप अल्फाज का जो है ना वो गोरख कर लें एक दूसरे इधर, अदरवाइज़ ये मुआशी तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी इनको। इस टाइम मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये सिर्फ आपको तसल्लियाँ दे रहे हैं सागडार साहब और दूसरे लोग। आपके पास $9 है, आपके पास 9 इम्पोर्ट हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट भी डेली की बुनियाद पे आपकी कम नीचे जा रही है। तो आप टैक्स रेवेन्यू आप कहते हैं बढ़ाएंगे, किस तरह टैक्स रेवेन्यू पे? जब तक ताजरी मैं एक इंडस्ट्री चलाता हूँ या मैं एक दुकान चलाता हूँ तो मेरा काम नहीं चलेगा, मैं टैक्स किस तरह दूंगा? मैं नील की फाइल करूंगा। इनको हमेशा कहा जाता है कि आप नए टैक्स पर ढूंढें, पुरानों पे बोझ ना डालें। खुदारा नया एंटीएन हर शटर पे एंटीएन लगाएं, हर दुकान बाद में खुले शटर उसका, उसके चिप्सा हो, उसके एंटीएन के बगैर जो दुकान खुले उसको सील करें। तो उस तरीके से आपका लोकल, आप जितनी ये आप देख लें मार्केट में स्मगलिंग हो रही है, वो दुकानदार $1 का नहीं दे रहे टैक्स,
کوئی اس میں نہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے کراچی دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, پشاور دیکھ لیں, اسمگلنگ کے اچھے خاصا کام کر رہے ہیں, کیش پہ کر رہے ہیں, اور جو انڈسٹری چلا رہا ہے, جو سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے, انکم ٹیکس بھی دے رہا, ہزاروں ویلتھ ٹیکس بھی دے رہا, اور کوئی پراپرٹی ٹیکس کے تو وہ بھی ٹیکسز دے رہا ہے, اس بیچارے پہ آپ نے بوجھ ڈال دیا. تو خدا رہا اس ملک کے لیے کوئی تھوڑا سا بہتر اچھا آپ رانا صاحب آپ کا موقف آ گیا ہے. فیصل اقبال خواجہ صاحب, 2 سوال ہیں, میں چاہتا ہوں بریک مکمل ہوں. ایک تو جو ایف بی آر کا آپ جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں ظالمانہ ٹیکس نظام, بے جا نوٹسز, آڈٹ, بینکوں سے رقم نکلوانا, کاروباری معاملات میں ایف بی آر کا مداخلت کرنا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. دوسرا, کیا ملک پاکستان جس طرح ڈیفالٹ کی بات کی جا رہی ہے واقعی ڈیفالٹ کر جائے گا؟ سر دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہیں, ہمیں 2 طرح کی چیزوں میں تمیز کرنی پڑے گی. ایک وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, جو ٹیکس نیٹ میں ہیں. ایک وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر بیٹھے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. لیکن وہ ڈبل ٹیکس تو دے رہے ہیں. میری بات سمجھے نا, دیکھیں میں ایک آدمی ہوں جو ٹیکس نیٹ میں ہوں. جی جی. میرے سے حکومت دن بہ دن 7E بھی لے رہی ہے, CVT بھی لے رہی ہے, ڈویڈنڈ پہ بھی ٹیکس لے رہی ہے, میرے سے میری پروفیشنل انکم پہ بھی ٹیکس لے رہی ہے. اب 7E کن ایسٹس پہ لگایا ہے جو آلریڈی پہلے ٹیکس سے, جی جی, اس اماؤنٹ سے جو نیا ایسٹ بنا اس کو ہم نے ٹیکس کر دیا. اب یہ ایک ویلتھ ٹیکس موڈ میں ایک ٹیکس لگتا تھا ارلی 90s میں یا 2000 تک, جس کو ہم ویلتھ ٹیکس ایکٹ کہتے تھے 1963. ٹھیک ہے, اس کے تحت ہم جو ویلتھ ہوتی تھی اس کو سیپریٹلی ٹیکس کرتے تھے, جس کو بعد میں انہوں نے abolish کر دیا. اب یہ جو 7E لے کے آئے ہیں یہ ویلتھ ٹیکس کی فارم ہے لیکن انکم ٹیکس میں امپورٹ کر لی. جی جی. اب اس میں لیک آف پلاننگ ہے. کیا پلاننگ ہے کہ جو ہماری ریونیو ریسیٹ ہے اور کیپٹل ریسیٹ کا جو فرق ہے اس کے بغیر تمیز کیے یہ ٹیکس لگایا گیا. کیپٹل ایسٹس کو ریونیو ڈیم نہیں کیا جا سکتا کہ خود سے ہی ہم ریونیو ڈیم کریں, خود سے تجربات کیے جاتے ہیں. تجربات, ہاں میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تجربات کیے جا رہے ہیں صرف ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے. یہ لانگ ٹرم پلاننگ کوئی نہیں ہے. اب جیسے ہم رشیا کی بات کرتے ہیں, پیوٹن کب سے بیٹھا ہے, چینی صدر تیسری ٹرم کے لیے سلیکٹ ہو گیا, کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں اب جب تک میں تسلسل نہیں لاؤں گا پالیسیز میں, پھر ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہر آنے والا آدمی ایک نئی پالیسی لے آتا ہے. جی جی. امریکہ میں ایک صدر 8 سال رہتا ہے, ٹھیک ہے, 4 سال الیکٹ ہوا, پھر ری الیکٹ ہوا, پھر 4 سال کے لیے چلا گیا. لیکن جو 9ویں سال میں صدر آتا ہے نا, چاہے وہ اپوزٹ پارٹی کا ہو, لیکن جو مین ایمز ہیں, یہ جو مین پلاننگ ہے اس کو نہیں وہ چھیڑ سکتا. وہ تھنک ٹینک جو ان کا ہے وہ علیحدہ سے سوچ رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے پالیسی میکر اور سیاستدانوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا نا. سیاستدان امپلیمنٹر ہیں, پالیسی میکر لوگ اور ہیں. یعنی وہ پالیسی میکنگ پروسیس ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس پالیسی کو آگے چلنا چاہیے. وزیر اعظم کوئی بھی ہو, اس نے آگے اپنے تھنک ٹینک کو نگیٹ نہیں کرنا, اس نے اسی کو لے کے چلنا ہے. اب دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا ابھی؟ میں یہ کہہ رہا تھا اگر یہ ٹیکس نظام نہیں تو پھر دوسرا پاکستان ڈیفالٹ طرف جا چکا ہے, اس میں کیا دیکھیں میں تھوڑا سا نا اس میں آپٹیمسٹک ہوں. کیسے فگرز کی بات کریں تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ یہاں چلے گئے ہوئے ہیں. لیکن عقل کی بات کریں, لیکن جب میں بات کرتا ہوں پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس ریجن میں, ٹھیک ہے, ہمارے ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف رشیا اور ایک طرف انڈیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے سے امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بدلے. نہ چائنا امریکہ کے ساتھ ملے گا, نہ رشیا ملے گا, اور انڈیا بھی دل سے نہیں ہے ان کے ساتھ. دیکھیں نا, انڈیا کے تمام جو اپنے مفاد میں ہے وہ رشیا سے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رشیا کی طرف پرون ہے. یہ ایک ان کا شروع سے انڈیا ایران اور رشیا کا پیکٹ رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے ایک نیٹو بنایا ہوا ہے نا, یہ ایک پیکٹ رہا ہے ہمیشہ سے. اب ہمارے کچھ سیاستدانوں نے یہ عقل کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو اپنے قریب ہیں لوگ ان سے کنیکٹ کریں. جیسے رشیا سے ہم سستا تیل لے سکتے ہیں, ہم رشیا سے سستی گیس لے سکتے ہیں, ہم ایران سے بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہم نے صرف امریکہ کی خاطر اس تمام ریجن کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے.
تو میرے کنسیڈرڈ اوپینین میں امریکہ پاکستان کو کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے. فیصل صاحب آپ کا پوائنٹ بھی میرے پاس آ گیا, کیونکہ ہم مفاد کی خاطر تو کسی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, مفاد کی خاطر نہیں. لیکن ہمارے سیاستدان بھی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ممالک کی, ان حکمرانوں کی مثالیں دیتے ہیں, لیکن وہ لوگ اپنے ملک سے, اپنی عوام سے مخلص ہوتے ہیں. ہمارے جبکہ یہاں مخلص پن نہیں ہے کسی کے ساتھ, نہ اداروں کے ساتھ مخلص پن ہے, نہ عوام کے ساتھ مخلص پن ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. فیصل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فیصل اقبال خواجہ صاحب, آپ نے ساری صورتحال سنی. کیا انصاف کے نظام کو, جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں, ٹیکس نظام میں جتنے بھی ہمارے 30 لاکھ ہیں یا 32 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں, کیا ان کو انصاف ملتا ہے؟ اگر انصاف ملتا ہے تو پھر وہ ظالمانہ ٹیکس نظام کیوں کہتے ہیں, ان کو ٹیکس چور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا انصاف کے نظام نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہم یہاں نگلیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان کانفیڈنس لیول بن ہی نہیں سکا. ان کا ایک دوسرے پہ اعتماد کا جو ایک ہوتا ہے نا ماحول, وہ پیدا نہیں ہو سکا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر ایک, ہم جب ایک افسر کو ڈیفرنٹ ٹارگٹس دیتے ہیں اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا یہ وہ ٹارگٹ پورے بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس طرح کے آرڈر پاس کرتا ہے جس میں وہ ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے وہ ڈیمانڈیں ریز کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے پیچھے آج کی ڈیٹ میں, آج میں آپ کو باوثوق کہتا ہوں, FBR میں چلے جائیں, تمام افسران بھی پریشان بیٹھے کیونکہ ان کو وہ ٹارگٹس دیے گئے ہیں جو اچیو ہو ہی نہیں سکتے. اب وہ کیا کرتے ہیں, انٹرن ان کا جو ہے دائرہ کار وہ چلتا ہے ٹیکس پیئر پہ. ٹیکس پیئر کو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹیکسز لگاتے ہیں جن کو ہم ایک ظالمانہ کارروائی. ٹیکس پیئر اپیل میں جاتا ہے, وہ بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے, پھر ٹریبیونل میں آتا ہے, وہاں بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے. پھر دوسری چیز, دوسری سائڈ پہ آ جائیں. اب ٹیکس پیئر کیا کریں ہیں؟ دیکھیں, جو لوگ تو ٹیکس نیٹ میں ہیں وہ تو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ایک بڑی تاجر برادری ہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ نے خود اس پروگرام میں بتایا کہ پاکستان میں 70 لاکھ سے زائد کمرشل کنیکشن ہے. کوئی شک نہیں اس میں. کتنی ریٹرنیں آتی ہیں؟ نہیں آتی ہوں, اس کے مطابق ہے ہی نہیں ہے. 32 لاکھ ریٹرنیں. اب بیسیکلی تمیز اور پلاننگ یہ کرنی پڑے گی کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے, جو ٹیکس دے رہا ہے, جو ٹیکس نیٹ میں ہے, اس کو بجائے نچوڑنے کے ہمیں ایک پورا ونگ علیحدہ سے بنانا چاہیے جو نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈے. اب جیسے ہم نے ایک POS انٹیگریشن کروائی تھی لاسٹ ایئر. سر صاحب ٹائم کم ہے حضور, میں صرف چاہتا ہوں انصاف کے سسٹم کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ٹیکس اکاؤنٹیبلٹی, افسروں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور وہ لوگ جو ٹیکس پیئر ٹیکس نہیں دے رہے ان کو بھی انصاف کے ٹیکس پیئر کو بر وقت انصاف ملے تو وہ اس سسٹم سے ناراض ہو نہیں, وہ پھر شاید اس سسٹم میں اور ٹیکس ایڈ کرے. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, سیاستدانوں کا کردار اور عدالتی نظام کا سسٹم کیا ہمارے سسٹم کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, بالکل کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو عدالتوں کے چکر لگانا ہی نہ پڑے. پالیسی ایسی بنائی جائے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, نہ کہ اس کو آگے مسائل پیدا کیے جائیں, اور اس کو اس حد تک جانے دیا ہی نہ جائے کہ جو کہ وہ انصاف اپنے لیے ڈھونڈتا پھرے. ہمیں یہ چاہیے, جس طرح خواجہ صاحب نے کہا, کہ ہماری جتنی بھی ہے وہ نئے ٹیکس فائلر کا ایک گروپ بنانا چاہیے, ان کو ڈھونڈنا چاہیے, نیکسٹ فائلر کو نیا ٹیکس پیئر میں لانا چاہیے. ہمارے تقریباً 70 سے 80 لاکھ کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کم سے کم کروڑ سے 2 کروڑ بندہ ہمارا یہاں کاروبار کر رہا ہوگا. آپ ایک عام چائنا چلے جائیں یا آپ یورپ کے کسی کنٹری میں چلے جائیں, وہاں پہ 55% ٹیکس دینا پڑتا ہے لوگوں کو, 55%, اور یہاں پر ہم 5-10% اور 15% بڑے دکاندار ہیں
सर दुकानदार के लाख अलावा बड़े दुकानदार में 30,000 सिर्फ गोश्वर अपने जमा करवाते हैं। यही तो अलमिया है। इसलिए कि मैं कहता हूँ कि मज़ीद सख्तियाँ करने के बजाय एक विंग ऐसा बनाया जाए, FBR के अंडर ही बनाया जाए, जो मार्केटों का विज़िट करे, जो इंडस्ट्री का लोकल मैन्युफैक्चरिंग का विज़िट करे, वहाँ से उनको टैक्स पेयर में लेके आए बनाएं, और ये अच्छा एक साइन होगा। और दूसरी बात है, आप कह रहे हैं इस मुल्क में जो लोकल इंडस्ट्री से अगर इस मुल्क को तरक्की करवानी है, सियासतदान को चाहिए कि मैन्युफैक्चरर को फैसिलिटेट करे, मैन्युफैक्चरर को, एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करे, ना कि नई नई पाबंदियाँ, नए नए टैक्सों के चक्करों में उनको फंसाया जाए। जब आपके मुल्क में इस तरह इतनी चाइना की बेस पे छोटी छोटी या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत आप जो है इदारे तो आप बना देते हैं, इदारों में उससे काम नहीं आप लोग लेते। आज छोटे SME सेक्टर को आप जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक ये मुल्क हमारा आगे नहीं जाएगा। आप छोटे छोटे कारखाने जो लगे हैं उनको फैसिलिटेट करें। आप एक्सपोर्ट की मंडियाँ या R&D डिपार्टमेंट नहीं है दुनिया में, मुल्क जो है R&D डिपार्टमेंट पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, और वो मंडियाँ तलाश करते हैं मुल्कों में जाके, वहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरर को कहते हैं यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर कोई फैसिलिटेट करने वाला बंदा नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में हर तरह से जितने भी आप समझ लें कि सरमायादार भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर भी बैठे हुए हैं, या काम हुनरमंद भी बहुत है, लेकिन उनको एक रास्ता नहीं मिलता। R&D डिपार्ट शोबा नहीं है हमारा। तो जब तक हम अपने R&D को मजबूत नहीं करेंगे, नए टैक्स पेयर नहीं नेट के अंदर लेके आएंगे, आप पॉलिसी का एक तसलसल नहीं रखेंगे, आप मुआशी तौर पे एक गवर्नमेंट को इस्तेहकाम नहीं देंगे, आपकी जब तक सियासी गवर्नमेंट में जब तक अदम इस्तेहकाम रहेगा तब तक हमारा मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी खुदारा इन सब इदारों से, एस्टैब्लिशमेंट से भी, सियासी इदारों से भी, और जितनी भी जमातें हैं इनसे भी रिक्वेस्ट है, चार्टर्ड इकॉनमी पे इकट्ठे हो, मुआशरत पर आप एक 1 पॉइंट एजेंडे पे आप सब बैठे, एक पॉलिसी बनाए, उसको 10 साल तक जो भी गवर्नमेंट आए, 3 साल बाद आए, 5 साल बाद, उसको तसलसल रखें। उसके बाद आप रिजल्ट देखने 10 साल के, ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया और चाइना से आगे जाने की पोजीशन में होगा, चला जाएगा, कोई शक नहीं। फैसल इकबाल खान साहब, सिर्फ 1 मिनट है, मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रपोजल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उस पर आप क्या कहते हैं। ऐसे हालात में जब हुकूमत के पास डॉलर नहीं है, मुश्किलात है, कोई दूसरा मुल्क कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी सूरत में जो गोल्ड लोगों ने जमा किया हुआ है या डॉलर जमा किए हुए हैं, हुकूमत को ऐसे एमनेस्टी ला सकती है। सिर्फ वो बैंकों में जमा करवाए 6 माह के लिए, वो सोना है, चांदी है, जेवरात है, डॉलर बैंकों में सिर्फ रिज़र्व दिखाने के लिए, तो पाकिस्तान की मुआशरत इस्तेहकाम में आ सकती है। देखिए, मैं इसमें एक ऐड करूँगा, छोटे से सिर्फ जी कि मेरी से सजेशन है कि हुकूमत को चाहिए कि एक पूरा का पूरा जो है ना एजुकेट करना शुरू करें पब्लिक को, कि जी पाकिस्तान है तो आप सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो आप सब नहीं हैं। तो इसलिए जो फ़ॉरेन करेंसी लोगों ने पास रखी हुई है, उस फ़ॉरेन करेंसी को वो खुदारा बैंकों में डिपॉज़िट कराएं और उसके बदले पाक रुपी लें, ताकि पाकिस्तान उसकी मईशत अच्छी तरह चल सके। फैसल इकबाल खान साहब आपको बहुत शुक्रिया, राना नदीम साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। इस मुल्क के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, इदारों को भी, अवाम को भी, क्योंकि जो मुल्क की जो ज़रूरत है इस वक्त वो डॉलर है, और हुकूमत जो बार बार कह रही है अवाम अब सोना और डॉलर इकट्ठा कर रही है, वो बैंकों में जमा करवाने चाहिए। हुकूमत को बगैर शराइत से, बगैर कोई कदम लगाए उनसे तावन करना चाहिए। या कौमी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम स्टेक होल्डर को बिठा के कोई ऐसी एमनेस्टी का ऐलान करना चाहिए जिससे हुकूमत के पास रिज़र्व दिखाने के लिए बहुत कुछ आ सकता है और हुकूमत कर सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।